السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان فدا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام کی ابتدا اور اسلام کی افتتاح، جہاں سے اسلام پھیلا، آج اسی ملک کے اندر ایسے وولگر، ایسے خراب ترین جو شاید ہی کوئی بندہ بیان کر سکے، ایسے فیسٹیولز کو وہاں پر اجازت دی جا رہی ہے، اور وہاں کا جو ایک مکمل نظام ہے اسے مکمل تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے یورپین کنٹریز تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اس کی سپورٹ کھلے عام جو کر رہے ہیں وہ ہے محمد بن سلمان اور اس کی حکومت۔ محمد بن سلمان نے جو اس وقت ایک ایسا فیسٹیول اجازت دی ہے جو شاید 2018 تک اس کے اوپر مکمل پابندی تھی، اور سعودی عرب کے اندر اگر کوئی بھی اسلام سے مخالف کوئی بھی ایک ایسا تہوار منایا جاتا تو وہاں کی جو ایک ریلیجس پولیس ہوتی ہے تو وہ اسے گرفتار کر لیتی ہے، چھاپے مار کر ان لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ لیکن 2018 کے بعد سعودی عرب کے ایسے حالات بدلے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں کی جو اب سچویشن ہے اس وقت، وہاں پر اب سینما کھل چکے ہیں، وہاں پر ہر ایک چیز اوپن اب ہو چکی ہے۔ جہاں پر پہلے اسلام کی وجہ سے پردہ ہوتا تھا، اب وہاں پر بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت جو 27 اور 28 اکتوبر کو ایک فیسٹیول کرایا گیا ہے جس کا نام سعودی حکومت کی طرف سے ایک دیا گیا ہے، یہ سمجھنا کہ ویکنڈ کے طور پہ ایک پروگرام انہوں نے منایا ہے 27 اور 28 اکتوبر کو، اس کا نام ہے ہارر ویک کے نام سے انہوں نے یہ فیسٹیول کریٹ کیا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی شخص اس ہارر ویکنڈ کے اندر شامل ہوگا اسے بالکل فری ٹکٹ دی جائے گی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر ایسی فیسٹیولز وغیرہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو شاید ہی کسی اسلامی ملک کے اندر اجازت دی جائے، لیکن محمد بن سلمان نے اب مکمل طور پہ یورپین کنٹریز کو سعودی عرب کے اندر ایک حکمرانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عنقریب جو حالات ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب بھی ایک یورپ کا ملک بن جائے گا، کیونکہ دیکھیں وہاں پر سینما کھل چکے ہیں، وہاں پر مکمل کنسرٹس کروائے جا رہے ہیں، وہاں پر بالکل والگرس یعنی کہ جو سسٹم چل پڑا ہے، وہاں پر ابھی جو فیسٹیول 27-28 تاریخ کو جو ہوا ہے، 27-28 اکتوبر کو جو فیسٹیول ہوا ہے وہاں پر ہارر ویکنڈ کے نام سے کہ بھئی یہ روحوں کے نام سے ایک مکمل طور پہ ایک ڈرانے خوفناک کے طور پہ ایک انہوں نے فیسٹیول کریٹ کیا تھا، اور اصل میں یہ فیسٹیول جو ہے اسے ہیلوین کے نام سے ایک بلایا جاتا ہے، اور یہ عیسائیوں کا فیسٹیول ہے۔ اور اس کی ابتدا جو ہوئی ہے کہ بھئی جب کوئی بھی انسان مر جاتا ہے تو ایک ایسا سال کے اندر ایسا خاص دن آتا تھا کہ بھئی وہ روحیں اٹھ کر اس کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے آتی تھی، تو وہ گھر والے جو ہوتے تو وہ ایسے کاسٹیومز وغیرہ ایسے لباس وغیرہ پہن رکھتے تھے کہ ان لوگوں کو ڈرایا جاتا۔ 31 اکتوبر کو یہ خاص طور پہ عیسائی برادری یہ فیسٹیول تہوار مناتی تھی، اور آئرلینڈ کے اندر، نیدرلینڈ، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم اور بھی کئی ایسے ملک جہاں پر ہیلوین کا فنکشن 31 اکتوبر کو زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر ہونا ایک انتہائی بہت فکریہ، ایک لمحہ فکریہ پیدا کر رہا ہے، اور عالم اسلام کے لیے انتہائی خطرناک یہ قدم تھا۔ اور اس وقت جو انہوں نے یہ فیسٹیول کرایا گیا ہے اور جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں نے اپنے حلیہ تبدیل کیے ہوئے ہیں، کسی نے روح کی ایک شکل اختیار کی ہے، کوئی شیطان بنا ہوا ہے، کوئی ایسے گندے چہرے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ خوفناک، جس سے شاید ہی کوئی انسان بچ سکے، اور اتنا خوفناک یہ انہوں نے منظر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں اب یہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان ایک اسلامی ملک کا ایک بادشاہ، ایک شہزادہ ہے، کرون پرنس ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے بارے میں سوچنے کے بجائے یہ دیکھیں سعودی عرب کے اندر مکہ مدینہ، یہاں پر تمام مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں جو اپنی ایک دینی عبادت مکمل پوری کرنے کے لیے وہاں پر فرض پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو ان کے اوپر فرض ہے، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ایسے پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اسلامی ملک کے اندر اور اسپیشلی سعودی عرب کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ہر ایک کے لیے ایک بہت سوچنے والی بات ہے کہ بھئی کیسے اسلامی ملک کے اندر اتنا سب کچھ اجازت دی جا سکتی ہے۔ محمد بن سلمان کرون پرنس ہے، ان کا ایک مکمل ٹارگٹ ہے کہ بھئی ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے مکمل ایک بزنس کنٹری بنانا ہے۔ ہم صرف اور صرف اس کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے کہ بھئی آئل اور باقی جو چیزوں کے اوپر، ہم اس کو بزنس ورلڈ کے اندر بزنس کنٹری بنانا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ اگر ہمارے پاس یہ جو ہے پیٹرول یا کچھ بھی آئل کا جو ایک سورس ہے وہ کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس دوسرا ذریعہ ہے ہمارے ملک کو چلنے کا، وہ ذریعہ اس کو آمدنی دیتا رہے اور اس طرح ہمارا ملک چلتا رہے۔ اور یہ انہوں نے ایک ٹیکنیک، ایک سوچ بنائی ہے، اسی لیے انہوں نے اب یہ دیکھیں یورپ کے اندر جو کام ہوتے ہیں نا اب وہ سعودی عرب کے اندر ہو رہے ہیں۔ پہلے سعودی عرب کے اندر کسی بھی عورت کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی،
اب عورت مکمل طور پہ کھلے عام ڈرائیونگ کر رہی ہے. کنسرٹس نہیں کروائے جاتے تھے، اب کھلے عام کنسرٹس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے مکمل ایک مہینہ انہوں نے فکس کر دیا ہے. پورا مہینہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئے نئے وہاں پر کنسرٹس کروائے جاتے ہیں. صحرائے ریگستان کے اندر وہاں پر ایک ایسا فنکشنز وہاں پر ارینج کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر سینما وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے. یہ سب سے بے حیا واحیات ایک جو کام ہے محمد بن سلمان کا، اب وہاں پر یہ چیز ہو گئی. اب فیسٹیولز یورپ کے ہیں، اب وہ فیسٹیولز سعودی عرب کے اندر منائے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ ہر چیز محمد بن سلمان جو ہے، محمد بن سلمان اس وقت ہر چیز سعودی عرب کی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے محمد بن سلمان مکمل طور پہ یورپ کی عیاشیوں کے اندر گم ہو چکا ہے، اور اسے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، مسلمانوں کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، اور تمام امت مسلمہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اگر میں یہ اسٹیپس لیتا ہوں، کیا مجھ سے اسلام ملک میرے ساتھ جائز تعلقات رکھیں گے، اور ان کی نظروں میں میری کیا اہمیت ہوگی؟ اس وقت تمام اسلامی ملک مکمل طور پہ اس کے اوپر ناراض ہیں. جیسے اس ہیلون فنکشن کی سوشل میڈیا پر پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں، تو اس کے بعد محمد بن سلمان، اس کی فیملی، تمام کے تمام جو ہے وہ تنقید کے نشانے پر آ گئی. وہاں کے جو سسٹم ہے مکمل طور پر میڈیا سیل، وہ ان کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کیسے ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہو کر اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، ایک اسلام کے نام پر آپ مکمل تباہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے اسلامی ملک ہیں، وہ بھی محمد بن سلمان کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کہ انہیں ایسا سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں اس وقت تو ہر ایک کے لیے یہ چیز لمحہ فکریہ بن چکی ہے. ہر ایک کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیسے اسلامی ملک کے اندر یہ سب کچھ پاسبل ہو رہا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے بہت بہت ایک مشکل دور کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو یورپ کی طرف سے، جو رنگین خواب یورپ کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں محمد بن سلمان کو. آنے والے وقت کے اندر یہ دیکھیے گا کہ کیسے محمد بن سلمان کی یا ایک سعودی حکومت کو ختم کیا جائے گا، اور مکمل یورپ اس کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور وہاں پر صرف اور صرف اس وقت عیاشیاں دکھائی جا رہی ہیں. اور اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.